شعر نمبر 5، دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاقی۔ تشریح: علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جیسی جس کی نظر ہوگی ویسی ہی وہ اپنے لیے منازل متعین کرے گا، اور اس اعتبار سے اس کی جدوجہد کا رخ متعین ہوگا۔ بالفرض ایک آدمی کی نگاہ ہی پست ہے تو وہ کبھی بلندی کے خواب نہیں دیکھ سکتا، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس پس منظر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تمام دنیا سے تعلق کو یکساں نظر سے دیکھنے کے انداز کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، وہ ایسے جوش و جذبے سے محروم ہوتے ہیں جس کی بدولت پوری دنیا پر حکومت کا خواب دیکھا جا سکے اور تمام عالم کو زیر نگین کیا جا سکے۔ دراصل ایسی خواہشات کے لیے بنیادی طور پر وہ نگاہ درکار ہے جو خود آفاقی انداز کی حامل ہو۔ شعر نمبر 6، خزاں میں بھی کب آ سکتا تھا میں سے یاد کی زد میں، میری غماز تھی شاخ نشیمن کی کم اوراق کی۔ تشریح: اقبال کہتے ہیں کہ گلشن خزاں کی زد میں آ چکا ہے اور اس کی تمام تر رونق ختم ہو چکی ہے، اور اس کے باوجود یہ ممکن نہیں تھا کہ شکاری مجھے شکار کر سکتا اور میں اس کے جال میں آ سکتا، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ جس شاخ پر میرا نشیمن تھا اس کے پتے جھڑ گئے، اس کے باعث میرا نشیمن فوراً صیاد کی نگاہوں میں آ گیا۔ علامتی انداز میں اس شعر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دشمنوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ بدترین صورت میں بھی وہ ملت اسلامیہ پر غالب آ سکتے ہیں۔ مصیبت یہ ہوئی کہ خود ملت اسلامیہ کی افراد میں ملت کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے اپنے فرائض ادا کرنا چھوڑ دیے، نہ صرف یہ بلکہ غداری کر کے وہ دشمنوں سے جا ملے، ملت کی کمزوریوں کی نشاندہی کی، اور یوں ملت تباہ و برباد ہو گئی، گویا یہ کام خود انہوں نے انجام دیا۔ شعر نمبر 7، الٹ جائیں گی تدبیریں، بدل جائیں گی تقدیریں، حقیقت ہے نہیں میرے تخیل کی یہ ہلاکی۔ تشریح: اقبال کہتے ہیں کہ بے شک اس وقت مسلمان بدترین حالات سے دوچار ہیں، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ گردش فلک کے پاس ایسے بے شمار نسخے ہیں جس کی بدولت ہمارے دشمنوں کی تدبیریں خود ان پر ہی الٹ جائیں گی، اور جو جال وہ ہمارے لیے تیار کریں گے خود اس میں پھنس جائیں گے، ہماری قسمت بدل جائے گی، اور ذلت و خواری کا موجودہ دور عزت و شرافت اور عظمت و جاہ میں بدل جائے گا۔ اس کے بعد علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ اسے میرے تخیل کی تخلیق اور گڑھی ہوئی بات تصور نہ کریں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اور جلد ہی آپ پر منکشف ہو جائے گی۔ اقبال ایک رجائی شاعر ہیں، وہ بدترین حالات میں بھی امید کے چراغ روشن رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے زوال اور منقبت اور ادبار کا ذکر کر چکنے کے بعد ایک اور جگہ بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں، آزمودہ فتنہ ہے ایک اور بھی گردوں کے پاس، سامنے تقدیر کے رسوائی تدبیر دیکھ۔ غزل نمبر 19، فرنگ آگے اوپر جہاں دنیائے تہی خالی کنات صبر، عالم رنگ بو دنیا بو سے بنی ہوئی دنیا، عالم رنگ بو سے بنی ہوئی دنیا، آؤ فغان افسوس کرنا رونا دھونا پرواز اڑان گئے دن گزر گئے دن، انجمن محفل مراد دنیا ہے رازداں دوست ہم نوا۔ اشعار کی تشریح: شعر نمبر 1، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ تشریح: علامہ اقبال کے نزدیک زندگی مسلسل کوشش، جدوجہد، تقاضا اور حرکت کا نام ہے، اور جمود موت کے مترادف ہے، لہٰذا وہ اس شعر میں لوگوں کو تسخیر کائنات کی دعوت دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیری منزل صرف یہ دنیا ہی نہیں بلکہ اس دنیا سے آگے ستارے اور ستاروں سے بھی آگے اور دنیائیں آباد ہیں جن کو تم نے تسخیر کرنا ہے۔ یہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے محض تیرے لیے پیدا کی ہیں، ان سب کو اپنا مطیع بنا کر اپنے تصرف میں لا اور ان سے استفادہ کر، لہٰذا ابھی تجھے
عشق کے بہت سے امتحانات پاس کرنے ہیں، پھر تیرا عشق مکمل ہوگا، کیونکہ عشق کی فطرت ہے کہ وہ آگے بڑھتا رہے اور مسلسل جدوجہد اور کوشش کرتا رہے۔ شعر نمبر 2، تہی زندگی نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ تشریح، دراصل اس ساری غزل میں تسخیر کائنات کی دعوت ہے۔ علامہ اقبال مسلمان سے مخاطب ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے کو غور سے دیکھو، اس کا مطالعہ اور مشاہدہ کرو، تمہیں ہر ذرے میں ایک جہان نظر آئے گا۔ لہٰذا اس شعر میں فرماتے ہیں کہ فضاؤں اور خلاؤں میں بھی زندگی موجود ہے، اسے بھی دریافت کرو اور اپنے قبضۂ تصرف میں لے آؤ۔ یہاں تک کہ ہوا اور سورج کی تمازرت میں بھی قوت موجود ہے، اسے اپنے استعمال میں لاؤ۔ اسی طرح کائنات کے اندر بے شمار خزانے اور قافلے موجود ہیں جو انسانی ہاتھوں کی راہ تک رہے ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان کو بھی اپنے تصرف میں لائے۔ شعر نمبر 3، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ تشریح، انسان کو صرف اسی ایک دنیا پر قناعت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اور بھی دنیائیں اس کائنات میں موجود ہیں، ان کو دریافت کرنا چاہیے اور وہاں اپنا بسیرا بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی وسیع کائنات صرف انسان کے لیے ہی بنائی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اسے مسخر کر کے اپنے استعمال میں لائے، کیونکہ یہ سب کچھ صرف انسان کے لیے ہے۔ شعر نمبر 4، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ تشریح، اگر مسلمان کا ایک مقام اس سے چھن جائے تو اسے فکر یا غم نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی رونا پٹنا، چیخنا اور چلانا چاہیے، کیونکہ یہ ساری وسیع اور عریض دنیا سے مسلمان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، لہٰذا اسے کسی اور مقام پر بسیرا کرنا چاہیے کیونکہ ساری دنیا اسی کی ہے، اور مایوسی سے اپنا دامن چھڑانا چاہیے۔ ایک مرتبہ کی شکایت کھانے اور اس کا ماتم کرنے کے بجائے آئندہ کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ شعر نمبر 5، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تشریح، مسلمان شاہین کی مانند ہے، جس طرح شاہین بلند پرواز ہوتا ہے اور دور سے ہی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، بالکل ایسے ہی اے مسلمان تو دور سے ہی آنے والے خطرات کو دیکھ لیتا ہے اور تیری پرواز سب پرندوں سے بلند ہے، یعنی تو بلند مرتبے والا ہے، تیرا کام ہر وقت آگے بڑھتے رہنا ہے، جدوجہد اور مسلسل کوشش تیری فطرت ہے، لہٰذا اگر تجھ سے ایک آسمان چھوٹ جائے تو اس کے علاوہ تیرے سامنے اور بھی کئی آسمان موجود ہیں جہاں تو اپنی پرواز اور جدوجہد جاری رکھ سکتا ہے۔ شعر نمبر 6، اسی روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں۔ تشریح، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان کی کوشش محدود نہیں ہونی چاہیے، اسے صرف اس دنیا کے دن اور رات کے چکروں میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے ارتقائی جذبے کے سامنے یہ دن رات کوئی حقیقت نہیں رکھتی، لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان چکروں سے نکل کر آزاد فضاؤں میں اپنا مقام بنائے اور اپنے لیے مزید دنیائیں تلاش کرے، کیونکہ اس دنیا کے علاوہ اور بھی بہت سی دنیائیں مسلمانوں کی راہ تک رہی ہیں جو انسانی قدم چومنے کے لیے بےتاب ہیں۔ شعر نمبر 7، یہ دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ تشریح، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ میں اس بھری محفل میں اکیلا تھا اور کوئی شخص میرا ہم خیال نہ تھا اور کوئی بھی میرے راز سے آگاہ نہ تھا۔ سارے ہندوستان میں ہی واحد شخص تھا جس کے دل میں آزادی کا جذبہ موجود تھا اور جو اس بات کا متمنی تھا کہ ہندوستان آزاد ہو جائے، ہندو اور مسلم آپس میں پیار و محبت اور اخوت سے زندگی بسر کریں، مسلمانوں کے اقتدار کا سورج پھر سے طلوع ہو، ہندوستان کے تخت پر مسلمان پھر جلوہ افروز ہوں اور سارے ہندوستان پر حکومت کریں، انگریزوں کو اس ملک سے نکال دیا جائے، ہندوستان کی دولت ہندوستان میں ہی رہے۔ میں اس راز کو سینے میں چھپائے پھرتا تھا، آہستہ آہستہ میں نے چند ایک اپنے ہم راز تلاش کر لیے اور انہیں اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اب یہ زمانہ ہے کہ یہاں میرے بہت سے ہم راز موجود ہیں، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں آزادی کا جذبہ ہے، جو مسلمانان ہند کی آزادی کے خواہاں ہیں اور جن کے دل وطن کی محبت سے سرشار اور اظہار کے لیے تیار ہیں۔ غزل نمبر 20، فرہنگ، اہل نظر رکھنے والے عقل مند لوگ، تازہ بستیاں، نئے علاقے بستیاں، سوئے کی طرف میں خانہ فرنگ، مغرب کا شراب خانہ، اندیشہ و نظر، ظاہری نظر کے شکوک، فقیہ شہر کا حاکم، تحقیر، حقارت، بے عزتی، دل کی کشاد، دل کی فراخی، دل کی خوشی فاش ظاہر کرنا، رموز قلندری کے طریقے، خانقاہ وہ جگہ جہاں رائب عبادت کرتے ہیں، برہمن کا طلسم، ہندوؤں کا جادو، عصا لاٹھی، یہاں مراد قوت و معجزہ ہے، کلیمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت، کار بے بنیاد
فضول کا کام۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ تشریح۔ اس شعر میں اقبال نے ملت اسلامیہ کے اہل علم اور بصیرت حضرات کے بارے میں اپنا رجائی نقطہ نظر پیش کیا ہے، اور وہ ماضی کے حوالے سے مستقبل کی تعمیر کے متعلق بڑے پرامید نظر آتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ماضی میں اگرچہ کوفہ و بغداد علم و فن اور تہذیب و تمدن کے بڑے بڑے مراکز رہ چکے ہیں، اور ایک دنیا ان سے اپنی علمی پیاس بجھاتی رہی ہے، مگر میری نظر ان کی طرف نہیں اٹھتی، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اب ملت اسلامیہ کے روشن ضمیر، روشن فکر اور دور اندیش افراد تہذیب و تمدن اور علم و فن کے لیے نئے مراکز قائم کریں گے، جو جدید سائنسی اور تکنیکی علوم کے خزینے بن جائیں گے، اور جدید اقتصادی، معاشی، سیاسی اور تمدنی مسائل کا ایسا حل پیش کریں گے جس سے دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ملت اسلامیہ کو پھر دنیا کی علمی قیادت نصیب ہوگی۔ یہ باصلاحیت اور باہمت لوگ ایسی نئی بستیاں تعمیر کریں گے جنہیں دیکھ کر ایک طرف تو مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یاد تازہ ہو جائے گی، اور دوسری طرف لوگ نئے سرے سے مسلمانوں کی علمی صلاحیتوں کے قائل ہو جائیں گے۔ عروج کوفہ و بغداد فرسودہ کہانی ہے، تو کر سکتا ہے اب بھی اس جہاں سے ایک جہاں پیدا۔ محمد اقبال جاوید۔ شعر نمبر 2۔ یہ مدرسہ، یہ جواں، یہ سرور و رعنائی، انہی کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد۔ تشریح۔ اقبال انگریزی تہذیب و تمدن اور اس کی بیباکی اور اریانی سے بیزار تھے، اس لیے انہوں نے اس بیزاری کے اظہار کے لیے اس شعر میں نیا انداز اپنایا ہے، اور یہ شعر تاریخ کا رنگ لیے ہوئے ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ انگریز کے کھلے ہوئے یہ مدارس، کالج اور یونیورسٹیاں طلباء کی تعمیر اور تشکیل کے کردار پر توجہ نہیں دیتی، بلکہ نوجوان طالب علموں کو عیش و مستی، آرائش و زیبائش اور فکری انتشار میں مبتلا کر رہی ہیں، انہیں مغربی افکار کا پرستار بنا کر گرویدہ یونیورسٹیوں اور کالجوں سے نکال رہے ہیں۔ انہیں مغربی افکار کا پرستار بنا کر گروہ در گروہ یونیورسٹیوں اور کالجوں سے نکال رہے ہیں، جس کی وجہ سے انگریزی تہذیب و تمدن بڑی سرعت سے پھیل رہا ہے۔ میخانہ فرنگ سے مراد انگریزی تہذیب ہے، اور اقبال کے نزدیک اس تہذیب کو پھیلانے والے وہ پریشان فکر نوجوان ہیں جن کا اسلامی تہذیب و تمدن سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن وہ مغربی تہذیب کے دلدادہ اور اس کے علمبردار ہیں، اپنے طیور و عادات و گفتگو سے اسی کا پرچار کرتے ہیں۔ اس لیے اقبال کے نزدیک آج کل کے اسکول اور کالج انگریزی تہذیب کو پھیلانے کے مؤثر ادارے ہیں۔ کالج اور اسکول پھیلاتے ہیں تہذیب فرنگ، اب جوانوں میں وہ حسن سیرت اقدس کہاں۔ شعر نمبر 3۔ نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت و اندیشہ اور نظر کا فساد۔ تشریح۔ اس شعر میں اقبال نے فلسفی اور ملا دو ایسے لفظ استعمال کیے ہیں جو اقبالیات کے پس منظر میں خاص مفہوم رکھتے ہیں۔ چنانچہ فلسفی وہ لوگ ہیں جو جدید علوم و فنون سے آراستہ ہو کر ہر مسئلے کا حل عقل سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور عشق و ایمان کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ملا سے مراد وہ لکیر کے فقیر لوگ ہیں جو پرانی کتابوں کو پڑھنے کے بعد ان سے اس طرح چمٹ گئے کہ کوئی نئی بات تسلیم نہیں کرتے، گو وہ بات حق کی کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ فرقہ پرستی اور گروہی تعصبات کو ہوا دے کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ مجھے فلسفی اور ملا کسی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ فلسفی اپنی عقل پرستی کی وجہ سے ان مسائل کے ادراک سے قاصر ہے جن کا تعلق عشق و وجدان اور ذوق ایمان سے ہے، اور ملا اپنی تنگ نظری کی وجہ سے فرقہ پرستی، تنفر اور تعصب کو ہوا دے رہا ہے۔ فلسفی کی تقلید سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس میں ذکر الہی کا ذوق اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا نہیں ہوتا، اس میں ذکر الہی کا ذوق اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق پیدا نہیں ہوتا، اور فروعی مسائل کے گرویدہ ملا کے
پیچھے لگنے سے انسان کے فکر و نظر میں وسعت پیدا نہیں ہوتی اور وہ تنگ نظری کا شکار ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تو ایسے اہل بصیرت اور اہل علم کا گرویدہ ہوں جن کے دل ذکر الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرمی سے زندہ اور دماغ جدید علوم و معارف کا خزانہ ہو۔ بقول شاعر فلسفی کورا ہے ذوق عشق سے اہل نظر، اور ملا کو میسر قلب کی وسعت نہیں۔ شعر نمبر 4۔ فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی کشاد۔ تشریح۔ اس شعر میں بھی اقبال نے فقیہ شہر پر طنز کی ہے اور اسے تنگ نظر گراندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء اور فقہاء کی تحقیر اور تذلیل کرنے کی جرات بھی ہمیں نہیں کر سکتا، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ وہ سوالات و مسائل جو جدید دور کی پیداوار ہیں، ان کا ایسا حل ان حضرات سے چاہتا ہوں جس سے میرے دل کو پورا اطمینان ہو جائے۔ لیکن چونکہ یہ جدید علوم و فنون اور مسائل سے بے بہرہ ہیں اور میری تشفی کے مطابق جدید مسائل کا حل پیش کرنے سے قاصر ہیں، یہ لکیر کا فقیر بن کر مجھے بھی اجتہاد سے روکتے ہیں اور فکر کو جامد رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان سے میری نہیں بنتی، کیونکہ میں تنگ نظری اور جہالت کے خلاف ہوں۔ میرے ذہنی مسائل کا تسلی بخش حل پیش نہ کرنے کی وجہ سے اگر میں ان سے الگ ہو گیا ہوں تو اس میں ان کی تحقیر کی کوئی بات نہیں۔ واز شہر کی تنگ نظری نے ایک طرف اسلام ایسے وسیع، ترقی پذیر اور ہماگیر دین کو محدود اور جامد کر کے رکھ دیا، اور دوسری طرف اس کے دل کی تنگی جدید دور کے جدید ذہن کو قریب لانے کے بجائے دور کرتی چلی جا رہی ہے۔ اقبال دل کی ایسی کشاد چاہتا ہے جو قدیم روایات کے ساتھ ساتھ جدید دور کے تقاضوں کو اپنانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ شعر نمبر 5۔ کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد۔ تشریح۔ علامہ اقبال کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں کے نصاب ایسے بنائے گئے ہیں جہاں سے کوئی صاحب نظر اور بااخلاق آدمی نہیں نکلتا۔ لوگ اس نیت سے تعلیمی اداروں میں داخلہ لیتے ہیں کہ روٹی کمانے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، اور دوسری طرف پیران اکرام کی خانقاہیں دنیا سے افراد کی تعلیم دیتی ہیں۔ سجادہ نشینی بادشاہت کی طرف موروثی چیز بن گئی ہے، جس کی وجہ سے روشن ذہن اور پاک باطن لوگوں کی قلت ہو گئی ہے۔ لہٰذا اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اپنی شاعری میں تعلیمات اسلام کے حقائق و معارف و قرآن و حدیث کے نکات اس لیے بیان کیے ہیں کہ مسلمانوں کے تعلیمی ارادوں اور روحانی تربیت کے مراکز میں انقلاب پیدا ہو جائے، یعنی اساتذہ کرام اور پیران طریقت عقل و شعور سے کام لے کر لوگوں کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ لکیر کے فقیر نہ رہیں، بلکہ ان میں جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ دنیا کو ایسی قیادت دیں جس سے امت مسلمہ کی تقدیر بدل جائے اور مدرسہ و خانقاہ اپنے صدیوں پرانے منفی رویوں کی قید سے آزاد ہو جائیں، کیونکہ بقول اقبال نہ مدرسہ میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ شعر نمبر 6۔ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ تشریح۔ اقبال نے شعر میں رشی، برہمن، فسا اور کلیمی کے تلمیحات کا سہارا لے کر اپنے مقصد کو واضح کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حق پرست اور نیکی کے لمبرداروں کی بھوک ہڑتال اور تبلیغ کسی معاشرے کی بدعنوانیوں اور سرکش عناصر میں کوئی انقلاب پیدا نہیں کر سکتی، صرف پرہیزگاری اور تقویٰ وقت کے فرعونوں کی گردنوں کو نہیں توڑ سکتا۔ اقبال نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے، کر سکتی ہے بیمار کا جینے کی تلافی، اے شیخ حرم تیری مناجات سحر کیا۔ دعا کے ساتھ ساتھ تدبیر اور اشک افشانی کے ساتھ ساتھ خون افشانی کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ باطل قوتوں کو مغلوب کرنے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے قوت بہت ضروری ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام
کاسا بلند مقصد لے کر بھی اٹھے مگر اس کے پاس عصائے موسیٰ علیہ السلام یعنی وہ قوت نہ ہو جس سے وہ باطل کے سر پر کاری ضرب لگا سکے تو اس کی کامیابی کے امکانات معدوم ہو جاتے ہیں اور وہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے جن سے معاشرے میں امن و سکون اور توازن پیدا ہوتا ہے۔ آج کل کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہماری تعلیم برہمنی سامراج کو انسانیت نہیں کھا سکتی بلکہ ایٹم بم کا ایک دھماکہ ہی اس کو راہ راست پر لا سکتا ہے۔ دھماکہ ایک ایٹم کا سر اس کا توڑ ڈالے گا طلسم برہم ہو یا غرور بچہ افرنگ۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ غزل نمبر 21، فرہنگ نوائی شوق، عشق کے نغمے، ذات باری تعالیٰ کی ہستی، وجود مطلق، علمان، خدا کی پناہ، تخیلات، خیالات، جستجو، تلاش، حرم وہ احاطہ جہاں انسان یا حیوان کو مار ڈالنا حرام ہے، کعبہ کی چار دیواری، فغاں فریاد، رستخیز، قیامت گاہ کبھی فاش کرنا، ظاہر کرنا، حریم، بارگاہ خاص، غلغلہ، ہائے، شور و گل، حور، جنت کی عورتیں، تجلیات، نور الہی کے جلوے، تیر، مندر، نقش بند، نقش باندھنے والے، نقشے بنانے والا، صفات باری تعالیٰ کی صفتیں جن کی وجہ سے انسانوں میں ذات کا صحیح تصور پیدا ہوتا ہے۔ سومناتھ بھارت کے شہر گجرات میں دریائے سورت کے کنارے ایک بڑا اہم بت خانہ تھا جس میں ایک بڑا بت تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بت کو توڑا اور بت شکن کا خطاب حاصل ہوا۔ توہمات، شکوک و شبہات، اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے الامان بت کدہ صفات میں۔ تشریح، اقبال نے اس مطلب میں عشق شور انگیز کی شدت اور طاقت کا نقشہ کھینچا ہے، لہٰذا اس شعر کو منطق کی کسوٹی پر نہیں پرکھنا چاہیے کیونکہ اس میں شروع سے لے کر آخر تک استعارہ ہی استعارہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں عاشق ذات ہوں اور اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ ذات تک رسائی ناممکن ہے لیکن اس کو کیا کروں کہ میری بلند ہمتی ذات سے کمتر کسی چیز سے مطمئن نہیں ہو سکتی۔ میرے نوائے شوق کی تاثیر دیکھنے اور سننے کے قابل ہے کہ اس سے حریم ذات میں بھی شور برپا ہو گیا کہ اگر عاشق حریم ذات میں داخل ہو گیا با الفاظ دیگر اگر ذات آشکارا ہو گئی تو یہ کائنات جو تجلی صفات کی بدولت پیدا ہوئی ہے یقیناً فنا ہو جائے گی، اور جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی تو پھر ذات اپنا جلوہ کسے دکھائے گی؟ معشوق کے لیے عاشق کا وجود لازمی ہے۔ جب حریم ذات میں شور برپا ہوا تو بت کدہ صفات میں بھی الامان والحفیظ کا شور بلند ہوا کہ الامان اس وقت زبان پر آتا ہے جب ہستی یا جان خطرے میں ہوتی ہے، اور چونکہ صفات کو اپنی جان یا اپنا وجود خطرے میں نظر آیا تو قدرتی طور پر
علماء کی آواز زبان پر آ گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نے دیکھا کہ اگر عاشق حریم ذات میں داخل ہو گیا تو پھر ہماری طرف توجہ دینے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا، اور جب یہ حالت پیدا ہو جائے گی تو ہمارا وجود اور عدم برابر ہو جائے گا۔ شعر نمبر 2۔ حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں۔ تشریح۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں کہ میں چونکہ عاشق ذات ہوں، اس لیے میری قوت مخیلہ اس قدر زبردست ہو گئی ہے کہ حور و فرشتہ اگرچہ مادی وجود نہیں رکھتے لیکن اس کے باوجود وہ میرے تخیلات میں گرفتار ہیں، یعنی میں ان کی حقیقت کا ادراک کر سکتا ہوں، وہ میری نگاہ سے بالکل نہیں چھپ سکتے۔ تیرے عشق نے میرے ذہن کو اس قدر قوت عطا کر دی ہے کہ میں حور و فرشتہ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، بلکہ تیری تجلیات سے پیدا شدہ یہ طلسم رنگ و بو جسے حرف عام میں دنیا کہتے ہیں میرے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ میری نگاہ کی حقائق بینی کی یہ حالت ہے کہ اس کی وجہ سے تیری تجلیات میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ میری نگاہ تجلیات کے پردے کو ہٹا سکتی ہے اور پس پردہ حقیقت کو جان سکتی ہے۔ اے میرے خدا، تو نے میرے عشق کی نگاہ کو وہ طاقت بخشی ہے کہ تجلیات کے پردوں سے یہ گزر کر تجھ تک پہنچ جاتی ہے، یعنی میری نظر مخلوق کو دیکھ کر خالق تک پہنچ جاتی ہے۔ بقول شاعر، میں گل کو دیکھ کر تخلیق گل کی سوچتا ہوں، گلوں کو دیکھتے رہنا تو کوئی بات نہیں۔ شعر نمبر 3۔ گر چاہے میری جستجو دیر و حرم کے نقش بند، میری فغاں سے رستخیز کعبہ و سومنات میں۔ تشریح۔ اس شعر میں دو الفاظ غور طلب ہیں، جستجو اور فغان۔ جستجو سے مراد قوت فکر اور فغان سے مراد ذکر ہے۔ جستجو فکر کا نتیجہ ہے، فغان ذکر کا نتیجہ ہے، اور انسانی نے دو قوتوں کے امتزاج کا نام ہے۔ اس لیے شاعر فرماتے ہیں کہ اے خدا، اگرچہ انسان نے تیری جستجو کے سلسلے میں مختلف طریقے اختیار کیے ہیں اور دیر و حرم انہی مختلف طریقوں سے تجھے پانے کے نام ہے، کسی نے تجھے مندر میں مقیم سمجھا اور کوئی آپ کو حرم میں ڈھونڈ رہا ہے، اور اس اختلاف مکان کی بدولت خیالات میں بھی اختلاف پیدا ہوا۔ دیر والوں نے کہا کہ تو حرم میں نہیں ہے، اور حرم والوں نے یہ کہا کہ تو دیر میں نہیں ہے، یعنی عقل کا نتیجہ اختلاف رائے کی شکل میں سامنے آئے، لیکن عشق نے جو قوت ذکر سے پختہ ہوا تھا اس اختلاف کو ختم کر دیا، اور دونوں میں یکساں طور پر قیامت کا سا ہنگامہ پیدا ہوا، یعنی عشق کو دیر میں بھی تیرا ہی جلوہ نظر آیا اور حرم میں بھی تجھی کو جلوہ گر پایا۔ مطلب یہ ہے کہ جستجو عقل امتیازات پیدا کرتی ہے، لیکن فغاں عشق ان امتیازات کو مٹاتی ہے، نیز عقل سے دیر و حرم کی نقش بندی ہو سکتی ہے، ہنگامہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ شعر نمبر 4۔ گاہ میری نگاہ تیری چیر گئی دل و جود، گاہ الجھ کر رہ گئی میری توہمات میں۔ تشریح۔ یہ شعر تخیل کے بجائے حقائق اور تحقیق کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ انسان پر دو حالتیں طاری ہوتی ہیں، کبھی تو اس کی نگاہ اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے اور اس کی نگاہ وجود کے آر پار گزر جاتی ہے، اور کبھی اپنے ہی اندر پیدا کردہ توہمات اور مسائل میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اور وہم و شک اس کے قدم روک دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان پر عشق کا فیضان ہوتا ہے تو وہ ہمہ بین ہو جاتے ہیں اور ایک آن میں ساری کائنات دیکھ لیتا ہے، اور جب یہ کیفیت دور ہو جاتی ہے تو اس کے پاس صرف عقل رہ جاتی ہے، اور عقل کا کام استدلال ہے، اور استدلال میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ عقل خود اپنے قیاس سے مطمئن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انسان شک یا وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 5۔ تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ تشریح۔ شعر کے اسلوبیہ میں بڑی بے ساختگی پائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی کمال تخلیق نے شدت ظہور میں انسان کو پیدا کر کے خود اپنے انا سے پردہ اٹھایا، حالانکہ کائنات میں سب سے بڑا راز یہی تو تھا۔ جب تک میں کائنات میں چھپا ہوا تھا، اس وقت تک اے اللہ تعالیٰ ذات پوشیدہ تھی۔
پوشیدہ تھی اور تیرے بارے میں علم رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ اس سے نہ صرف میں آشکارا ہوئے بلکہ ساری کائنات تمہارے متعلق بھی جان گئی، یعنی مجھے جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیجنا تو دراصل مجھے رسوا کرنے کے مترادف تھا، لیکن بہر سے آپ کی ذات لوگوں پر ظاہر ہوگی۔ درد فرماتے ہیں اس ہستی خراب سے کیا کام تھا ہمیں، اس ہستی خراب سے کیا کام تھا ہمیں، اے نشہ ظہور یہ تیری ترنگ ہے۔ غزل نمبر 22 فرنگ۔ گیسوئے تابدار بل کھاتی ہوئی زلفیں، کار جہاں دنیا کے کاروبار، محیط سمندر خرد عقل آشکار ظاہر، بے کنار جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ آبجو ندی صدف سیپ یا سیپی، خزف ٹیکری دفتر عمل اعمال نامہ، ہمکنار کر اپنے ساتھ ملا لے، گہر گوہر یا موتی، شاہوار بادشاہوں کے لائق نہایت عمدہ، شرمسار شرمندہ۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ تشریح۔ شعر کے مجازی اور حقیقی دونوں مفہوم مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم حقیقی مطلب بیان کریں گے، چونکہ گیسو سے مراد عام زلفیں نہیں بلکہ صفات باری تعالیٰ اور تابدار کرنے سے شدت تجلیات مراد لیں گے، جس سے شعر کا مطلب اس طرح سامنے آتا ہے کہ اے میرے خدا، تو اپنے حسن کے جلووں میں مزید شدت پیدا فرما دے اور پھر انہیں اس شدت سے مجھے دکھا کے میں ان تجلیات کے جلوے مکمل طور پر غرق ہو کر آپ کے سوا تمام دنیا سے بے نیاز ہو جاؤں، یعنی مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس محبت میں اس درجے مستغرق کر دے کہ میں عقل اور وجدان دونوں کو تیری یاد میں فنا کر دوں، نہ اپنی عقل پر بھروسہ کروں نہ اپنے وجدان پر، بلکہ تیری یاد میں دنیا اور مافیا سے خبر ہو جاؤں۔ بقول شاعر۔ دکھائی دے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ شعر نمبر 2۔ عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ تشریح۔ اس شعر میں مجاز مرسل پایا جاتا ہے۔ اقبال خدا سے دلپذیر انداز میں اپنی آرزو کا اظہار کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، یہ بات تو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، ناگوار ہو سکتی ہے کہ عاشق بھی پردے میں رہے اور معشوق بھی حجاب میں رہے۔ یہ بات تو تقاضائے عشق کے خلاف ہے کہ دونوں پردے میں رہیں۔ عشق تو نمود و اظہار چاہتا ہے، اس لیے یا تو خود سامنے آ جائے یا مجھے آشکار کر دے۔ ان دونوں میں سے ایک بات تو ضرور ہونی چاہیے، چونکہ اقبال کو اچھی طرح سے علم ہے کہ خدا مجسم نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح بندوں کی آنکھوں پر عیاں ہو جائے، اس لیے خود دوسری صورت پیش کر دی جو ممکن ہو سکتی ہے، اور عاشق کی معراج بھی یہی ہے، یا مجھے آشکار کر۔ اس سے اقبال کی مراد یہ ہے کہ مجھے اپنے فضل و کرم سے ایسی طاقت عطا کر کہ میں اپنی مومنانہ زندگی سے تیرے نام کی عظمت کو دنیا پر ظاہر کر سکوں، یعنی میرے اعمال سے دنیا میرے اسلام کا بول بالا ہو۔ اقبال نے اپنی مشہور نظم ساقی نامہ میں اپنی اس تمنا کا اظہار یوں کیا ہے: مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ شعر نمبر 3۔ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہمکنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ تشریح۔ اے خدا، تو ایک ایسا وسیع و عریض سمندر ہے جس کے کنارے ناپید ہیں، یعنی تیری ذات غیر محدود ہے جبکہ میں ایک چھوٹی سی ندی کی مانند محدود ہوں۔ یہ فرق اور امتیاز عشق کے تقاضے کے خلاف ہے، اس لیے یا تو مجھے اپنی آغوش میں لے کر بے قرار کر دے، اور اگر یہ صورت تجھے پسند نہ ہو تو پھر اپنے رنگ میں رنگین کر کے مجھ میں غیر محدودیت کی صفات پیدا کر دے۔ میں تو اپنے آپ کو تیرے رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں۔ اس شعر کے پہلے مصرع میں استعارہ اور دوسرے مصرع میں استعارہ بالکنایہ موجود ہے۔ شعر نمبر 4۔ میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شاہوار کر۔
تشریح: اے اللہ تعالیٰ، اگر تیری نگاہ میں میرے اندر کوئی خوبی ہے تو تجھ سے میری یہ التجا اور درخواست ہے کہ اس خوبی یعنی گہر کو برقرار رکھ اور اس سے پایۂ تکمیل تک پہنچا دے، اور اگر تیری نظر میں میری ذات ہر قسم کی خیر و خوبی سے آ رہی ہے تو تو اپنے فضل و کرم سے میرے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے چونکہ شاعر اللہ کی درگاہ میں التجا کر رہا ہے، اس لیے اس نے عذرائے ادب کسی قسم کا ادعا نہیں کیا بلکہ عاجزانہ رنگ اختیار کیا ہے۔ کہا اگر کوئی خوبی ہو تو اسے قائم رکھ اور نہ ہو تو اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ نعمت عطا فرما دے کیونکہ تو ہی سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ شعر نمبر 5: باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ تشریح: اے خدا، تو نے اپنی مشیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو خود جنت سے نکالا، بس اگر اب تو تنہائی محسوس کر رہا ہے تو اس ہجر میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے اب تجھے میرا انتظار کرنا ہی پڑے گا کیونکہ تم نے مجھے دنیا کے جن بکھیڑوں میں الجھا رکھا ہے اور یہاں مجھے جن مثال کا شکار ہونا پڑا ہے اس کا اختتام اب تک نہ ہوگا۔ میری ملاقات تجھ سے ناممکن ہے اور جب تو یہ کارخانہ قدرت ختم کر دے گا تو اس وقت میں تجھ سے مل سکوں گا۔ اقبال نے تلمی بیان کر کے رمز و ایماں اور انداز بیان کے خوبصورت پردے نے اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ جس طرح انسان خدا سے ملنے کا آرزومند ہے اسی طرح خدا بھی انسان کی ملاقات کا تمنائی ہے۔ بقول سیماب اکبر آبادی: سیماب کس نے عرش سے آواز دی مجھے، کہہ دو کہ انتظار کرے آ رہا ہوں میں۔ جبکہ محمد فواد انسان کے بغیر جنت کی ویرانی اور انسان کی عظمت کا ذکر اللہ تعالیٰ سے یوں کرتے ہیں: مجھ سے خالی کرا کے دیکھ لیا، خاک اڑتی ہے تیری جنت میں۔ شعر نمبر 6: روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر۔ تشریح: اقبال نے شعر میں مسئلہ جبر و قدر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں اللہ تعالیٰ سے ملوں گا اور میرا نامہ اعمال تیرے سامنے پیش ہوگا، چونکہ میرے گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے اس لیے مناسب تو یہی ہے کہ تو پردہ پوشی سے کام لے اور مجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، لیکن اگر تجھے یہ پسند نہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں تیرے سامنے شرمسار ہوں گا۔ پھر بھی مجھے یقین ہے کہ تجھے اپنے عاشق کی شرمساری پر خود بھی شرم محسوس ہوگی، بس جب یہ صورتحال ہے تو اے خدا، میں تو عاجزی کے ساتھ یہی عرض کروں گا کہ قیامت کے دن تو مجھ سے حساب طلب نہ کر۔ بقول غالب: آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ۔ غزل نمبر 23: فرنگ: کجرو ٹیڑھی چال چلنے والا، لامکاں دوسرا جہاں ازل، آغاز شروع کو کب ستارہ، ہنگامہ ہے شوق عشق و عاشقی کے ہنگامے، انجم نجم کی جمع ستارے، رازداں واقف کار، شیریں میٹھا تابانی، چمک یہ روشنی زیاں نقصان۔ اشعار کی تشریح: شعر نمبر 1: اگر کنج رو ہے انجمن آسماں تیرا ہے یا میرا، مگر فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ تشریح: اقبال فرماتے ہیں کہ اے خدا، اگرچہ اس میں شک نہیں کہ ستارے ٹیڑھی چال چل رہے ہیں، یعنی دنیا کے اکثر لوگ تیری مرضی کے خلاف چلتے ہیں اور صراط مستقیم کے بجائے انہوں نے شیطانی راستوں کا انتخاب کیا ہے، لیکن میں اس بات پر اعتراض نہیں کر سکتا اور نہ مجھے ایسا کہنے کا کوئی حق پہنچتا ہے کہ تو نے یہ دنیا اس طرز پر کیوں بنائی ہے کہ یہاں ہر وقت غلط اور شیطانی کام جاری و ساری رہتے ہیں اور نیک کام کرنے والوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ یہ جہاں تو نے پیدا کیا ہے، میں نے نہیں، اور نہ اس کی تخلیق میں کسی انسان کے مشورے کو دخل ہے، اس لیے میں تیری مرضی کے آگے سر جھکاتا ہوں، یہ باتیں میری عقل کی دسترس سے باہر ہیں۔ شعر نمبر 2: اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں حالی، خطا کس کی ہے یا رب، لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ تشریح:
اقبال شاعرانہ انداز میں اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر عالم بالا میں تیرے عاشق موجود نہیں، یعنی اگر فرشتے تیرے عشق میں عشق کے ہنگامے برپا نہیں کرتے اور تڑپنے پھڑکنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو یہ بات تیری مرضی کے عین مطابق ہے، کیونکہ تو نے فرشتوں کے اندر عشق کا جذبہ پیدا ہی نہیں کیا، جبکہ اس دنیا میں تو نے ہمارے دلوں میں عشق کی تڑپ ڈالی ہے، اور دنیا بھر کے ہنگامے اس جذبہ عشق کی بدولت ہیں۔ یہ تو آپ کا خاص کرم ہے کہ تو نے انسان کو اس قابل سمجھا اور اپنی محبت سے نوازا ہے، اور وہ اس عالم میں جو مکان سے عبارت ہے تیری محبت میں ہنگامہ ہر شوق برپا کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا بن گئی ہے، ورنہ یہاں کسی قسم کی دلکشی نہ ہوتی۔ اب اگر عالم قدس میں یہ سب کچھ نہیں ہے تو یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی سے ہوا ہے۔ اقبال انسان کی عظمت یوں بھی بیان کرتے ہیں: مقام عشق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ شعر نمبر 3۔ اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ تشریح: اے خدا، یہ درست ہے کہ ابلیس نے تیرے حکم سے سرتابی کی، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اس میں انکار کی جرت اور حوصلہ تیری ہی مرضی کی بدولت ہوا۔ تیری مشیت کا تقاضا یہی تھا کہ دنیا میں آدم کے ساتھ ابلیس کا وجود بھی کار فرما رہے، اس لیے تو نے دونوں کو پیدا کیا اور ابلیس کو اختیار دیا کہ جو راستہ چاہے پسند کر لے، چنانچہ اس نے اپنی مرضی سے انکار کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو اگر چاہتا تو اسے انکار کی جرت ہرگز نہ ہو سکتی تھی، لیکن اس صورت میں اس کی آزادی سلب ہو جاتی۔ اے میرے خالق، تو اگر چاہتا تو ایسی دنیا بھی پیدا کر سکتا تھا جس میں ابلیس کا وجود ہی نہ ہوتا، لیکن تو نے اس صورت کو پسند نہیں کیا۔ بہرحال میرا تو یہی فرض ہے کہ تیری مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں۔ شعر نمبر 4۔ محمد بھی تیرا، جبرائیل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ صرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ تشریح: اے رب کعبہ، اس میں شک نہیں کہ محمد اور جبرائیل اور قرآن تینوں تیرے ترجمان ہیں اور تیری مرضی دنیا والوں پر ظاہر کرتے ہیں۔ تیری مرضی وہ شریعت یعنی دستور زندگی ہے جو تو نے قرآن کریم کی صورت میں سرکار دو عالم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کے لیے نازل فرمائی۔ لیکن یہ حرف شیریں یعنی جذبہ عشق محبت جو انسان کے دل میں موجود ہے، یہ بھی تو تیرا ہی ترجمان ہے، اور یہ بھی تو تیرا ہی پیدا کردہ ہے۔ انسان اسی جذبہ عشق کی بدولت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جان تک پر کھیل جاتا ہے، ورنہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان مقامات سے مکمل طور پر دور رہنے کی کوشش کرے جہاں اس کی جان کو خطرہ ہو۔ اسی حقیقت کو اقبال نے اپنے مخصوص انداز میں یوں بھی بیان کیا ہے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ شعر نمبر 5۔ اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا۔ تشریح: اقبال عظمت آدم کی بات کر کے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں کہ اے خدا، تیری یہ دنیا مسلمان ہی کے دم سے آباد ہے، اسی کی بدولت اس کی رونق اور چہل پہل قائم ہے۔ اگرچہ جذبہ عشق ختم ہو جائے تو انسان ختم ہو جائے گا، اور اس خاکی انسان کے زوال کی صورت میں میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس سے آپ ہی کو نقصان ہوگا، کیونکہ پتھر، پودے اور حیوان نہ آپ سے محبت کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے نام پر سر کٹا سکتے ہیں۔ یہ حوصلہ تو مسلمان ہی کا ہے جو آپ کے نام کے لیے سر ہتھیلی پر سجا کر میدان جنگ میں قدم رکھتا ہے۔ اس شعر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی طرف اشارہ ملتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر فرمائی تھی کہ اے خدا، اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج تباہ و برباد ہو گئی تو میرا تو کوئی نقصان نہیں، پھر تو قیامت تک نہ پوجا جا سکے گا، پھر کون اس دنیا میں کہہ سکے گا لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ، تیری اسی ستارے یعنی مسلمان کی روشنی سے یہ دنیا منور ہے، اگر جذبہ عشق زائل ہو جائے تو یہ کوکب تاریک ہو جائے گا، یعنی دنیا کی رونقیں مسلمان کے جذبہ عشق کی وجہ سے ہیں، اگر اسے زوال آ گیا تو پھر دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اقبال نے مسلمان کی عظمت ایک جگہ یوں بیان کی ہے: عروج آدم خاکی سے انجمن سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ شعر نمبر 24۔ فرنگ:
محکم، مستحکم، مضبوط، دانش، علم، دانائی، شعلہ نوا، نغموں کا شعلہ مراد کلام، نشاط، خوشی، حلقہ سخن، محفل سخن، حجاب، پردہ، تیغ اصیل، عمدہ لوہے کی بتی، چری، کارواں، قافلہ، سور، بغل، خودی، اپنے آپ کو پہچاننا، فریب خوردہ، دھوکہ کھایا ہوا، رحیل، کوچ، روانگی، فرانگ، مغربی اقوام، قندیل، چراغ راہ، حرم، خانہ کعبہ کے جہاں انسان اور حیوان کو مار ڈالنا حرام ہے۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبرائیل، اگر ہو عشق سے محکم تو سور اسرافیل۔ تشریح۔ یہ اقبال کی شاعری کی پختگی کی دور کی غزل ہے جس میں وہ خودی کا پرچار کر کے فرماتے ہیں کہ اگر انسان علوم و فنون میں مہارت حاصل کرے اور ہر چیز سے ادراک ہو جائے تو فرشتوں تک کو اس پر رشک آتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس کے علم سے متاثر ہوتا ہے، اور اگر کوئی انسان اپنی خودی کو عشق سے مضبوط کر دے اور عشق کی رہنمائی اختیار کر لے تو اس کی آواز میں اس طرح کی طاقت پیدا ہو جائے گی جس طرح کی طاقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور میں ہے، جس سے قیامت کے دن تمام مرد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ شعر نمبر 2۔ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ تشریح۔ شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کر کے تلميح کا استعمال ہوا ہے۔ مغربی تہذیب پر طنز کر کے شاعر مشرق فرماتے ہیں کہ یہ تہذیب و تعلیم اختیار کر کے مسلمان دین اسلام سے بیگانہ ہو کر ایک ناقابل بیان ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، گویا یہ دانش حاضر انسان کے حق میں عذاب الہی ہے، اور میں اس عذاب سے اس لیے اچھی طرح سے واقف ہوں کہ میں نے خود مغربی تعلیم ان کے مدرسوں میں حاصل کی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا لیکن آگ اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی، اسی طرح اس مغربی تعلیم کا بھی میں بھی ایندھن بنا لیکن یہ میرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی، البتہ اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ ہر لحاظ سے اسلام کے لیے زہر قاتل ہے۔ شعر نمبر 3۔ فریب خوردہ منزل ہے کارواں ورنہ زیادہ راحت منزل سے ہے نشاط رحیل۔ تشریح۔ انسانوں کو یہ قافلہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اسے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ اس منزل اور اس راستے سے بھٹک چکا ہے۔ دنیاوی لذتوں اور آسائشوں میں انسان اس طرح گم ہو چکا ہے کہ وہ دنیا کو اپنی منزل مقصود سمجھنے لگا اور اس لیے موت سے خوف کھاتا ہے بلکہ اس کے نام تک سے ڈرتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سفر میں منزل سے زیادہ آرام و سکون اور خوشی کی لذت موجود ہے، کیونکہ سفر میں انسان کو نئے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اور نئے تجربے حاصل ہوتے ہیں، اور موت بھی سفر ہی کی ایک صورت ہے۔ بقول میر موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ اقبال زندگی کو اس طرح بھی ایک مسلسل سفر کا نام دیتے ہیں۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ شعر نمبر 4۔ نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ کہ نکتہ ہے خود ہی ہے مثال تیغ اصیل۔ تشریح۔ اے میرے قریب بیٹھنے والے، اگر تو صاحب بصیرت نہیں ہے تو تجھے میری محفل میں بیٹھ کر میرے اشعار اور افکار سننے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اگر تجھ میں خودی کے فلسفے کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو میرے کلام کا مطالعہ مت کر، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تجھے اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان نہ پہنچے۔ خودی کا فلسفہ تیغ اصیل کی طرح ہے، اگر کوئی شخص تیغ زنی کا فن نہیں جانتا تو یہ تلوار اس کے حق میں ہلاکت خیز ثابت ہو سکتی ہے، یہ بھی امکان ہے کہ وہ اپنے آپ کو زخمی کر بیٹھے۔ اس طرح جو شخص صاحب نظر نہیں ہے وہ نکات خودی سے مستفید نہیں ہو سکتا، مثلا اگر وہ خود بینی اور خود پرستی میں امتیاز نہیں کر سکتا تو اس کے بھٹکنے کا خطرہ ہے۔ اقبال ایک اور مقام پر خودی کے متعلق فرماتے ہیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ شعر نمبر 5۔ مجھے وہ در سے فرنگ آج
یاد آتے ہیں، کہاں حضور کی لذت، کہاں حجاب دلیل۔ تشریح اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے وہ طالب علمی کا زمانہ اب بھی یاد آتا ہے جب میں یورپ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور میں ان کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا جن میں خدا کی ہستی کو عقلی دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ان سے میرا خدا کی ہستی پر یقین کامل پیدا نہ ہوا۔ یعنی یہ عقلی دلائل دراصل ایمان کی پختگی کے بجائے شکوک پیدا کر دیتے ہیں۔ یورپ سے واپسی پر قرآن کریم اور مثنوی مولانا روم کے مطالعے کے بعد اللہ کی ہستی پر میرا ایمان پختہ ہو گیا، کیونکہ ایمان باللہ کا ذریعہ عقل نہیں بلکہ قلب ہے، یعنی فلسفہ کی تمام کتابیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے بجائے انسان کو ادھر ادھر الجھا دیتی ہے، اور یہ فلسفہ میرے حق میں حجاب اکبر بن گیا۔ مگر جب میں نے عقلی طریقہ ترک کر کے طریقے عشق اختیار کیا تو مجھے دل کی دولت اور حضور کی لذت حاصل ہوگی۔ اکبر الہ آبادی فلسفی کا مذاق یوں اڑایا ہے: فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ شعر نمبر 6: اندھیری رات ہے خدا اپنے قافلے سے ہے تو، اندھیری رات ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل۔ تشریح: اے مسلمان، تیرے لیے حالات بہت خراب ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو غیر اسلامی ماحول میں زندگی بسر کر رہا ہے اور دولت و ہوس کا پجاری بن گیا ہے، اور تو اپنی ملی روایات اور اسلامی شعائر سے بیگانہ ہو چکا ہے۔ اس لیے تیرے حق میں بہتر یہ ہے کہ تو کلام کو جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں اپنا رہنما بنا لے۔ اس کی روشنی میں اس اندھیرے اور مشکل حالات میں تو اپنی منزل تک بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ ایک بات پر عزم ہو کر یوں بھی فرماتے ہیں: میں ظلمت شب میں نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرفشاں ہوگی آہ میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ شعر نمبر 7: غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تشریح: شعر میں 2 تلمیحات ہیں، ایک حضرت اسماعیل کا واقعہ بیان کیا گیا اور دوسرا حضرت امام حسین کی شہادت کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم کی داستان بہت انوکھی، سادہ، آسان اور دلکش ہے۔ اس کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی سے ہوتی ہے۔ جب اس کو اپنا والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے گیا تو وہ ہنسی خوشی قربان ہونے کے لیے لیٹ گیا اور یوں ایک عظیم شان قربانی کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح کربلا کے میدان میں بھی حضرت امام عالی مقام نے جام شہادت نوش کر کے اسلام کو حق و صداقت کے خون سے رنگین لباس پہنایا، لیکن باطل کے سامنے سر نہ جھکایا، نہ اس کی اطاعت قبول کی۔ حق و صداقت کا پرچم بلند کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی عظمت کو انتہا تک پہنچا دیا اور رہتی دنیا تک مثال قائم کی۔ بقول شاعر: جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میداں مگر جھکی تو نہیں۔